ہمارے آخری نبی رسول حشمی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں روایت ذکر کرتے ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل و بے مثال بچپن کا زمانہ تھا۔ 2 سال کی عمر مبارک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تشریف فرماتے۔ ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو ساتھ لیے مکہ مکرمہ جا رہی تھی۔ راستے میں ایک مقام پر حبشہ کے کچھ لوگ ملے، ان کی نگاہ جیسے ہی چہرہ مصطفیٰ پر پڑی تو دیکھتے رہ گئے۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں وہ حبشہ کے لوگ ٹکٹکی باندھ کر دیدار مصطفیٰ کی لذت میں مدہوش رہے۔ بالآخر پکار اٹھے، ھذا واللہ نبی، خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام قبول کرنے سے پہلے غیر مسلموں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک روز مدینہ منور میں خبر پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اعلان نبوت کیا ہے، وہ ہجرت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں بھی دیکھوں یہ کون ہستی ہے، چنانچہ میں بھی برگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے لوگوں کے جھرمٹ میں سے چہرہ والضحیٰ کی جھلک دیکھی تو دیکھتے ہی پکار اٹھا کہ یہ پرنور چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سر۔ حضرت ابو رافع مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کفار قریش نے انہیں اپنا قاصد بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ فرماتے جب میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت باسعادت میں حاضر ہوا، بس رخ زیبہ پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ اسلام میرے دل میں اتر گیا۔ حضرت حارث بن عمرو السہمی فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منی شریف میں تشریف فرماتے، میں حاضر خدمت ہوا۔ میں نے دیکھا وہاں دیہاتی لوگ آ رہے تھے، جو بھی آپ کے چہرے کو نور کو دیکھتا وہ پکار اٹھتا، ھذا وجہ مبارک، یہ بہت بابرکت چہرہ ہے۔ حضرت ابو رمثہ تمیمی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔ لوگوں سے پوچھا رسول اللہ کہاں تشریف فرمائیں؟ جب لوگوں نے بتایا تو فرماتے ہیں میں نے جیسے ہی آقا دو جہاں کے رخ زیبہ کو دیکھا، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، ھذا نبی اللہ، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیکھی۔ یہ ہے دیدار مصطفیٰ کی برکت کہ جو دیکھتا ہے اگر حقیقی بدبخت نہ ہو تو پکار اٹھتا ہے، یہ واقعی سچے نبی ہیں۔ معلوم ہوا حسن مصطفیٰ یہ بے شمار کمالات ہیں، انہیں میں سے ایک نرالا کمال یہ بھی ہے کہ حسن مصطفیٰ حسن ہدایت ہے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ ہاں ابو لہب ابو جہل وغیرہ ازلی کافر جو ضدی تھے، ہٹ درم تھے، جن کے دل میں بغض تھا، عداوت تھی، اصل میں یہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ پائے۔ ان کے دلوں پر سیاہی اتنی چڑھی ہوئی تھی کہ چہرہ مصطفیٰ پر جگمگاتا ہوا نور نبوت دیکھ نہ سکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف ظاہری نگاہوں سے حضور کو دیکھ لینا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں، بلکہ نگاہ بصیرت سے دیکھنا فائدہ مند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے نگاہ بصیرت سے حضور کا دیدار کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئے اور صحابی بھی بن گئے، مگر خود ابو جہل صرف ظاہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، لہٰذا اسے نہ بدبختی سے نجات ملی، نہ ہدایت نصیب ہوئی، اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا، کیونکہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یکتا بنایا، بے مثال اور بے مثل بنایا۔ رب کائنات کو اپنے محبوب کی یکتائی کہاں تک مطلوب ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایمان کی نگاہ سے دیدار مصطفیٰ بھی ایک عبادت ہے،
عبادتیں اور بھی ہیں، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، حج کرنا بھی عبادت ہے، عبادات بہت قسم کی ہیں، ان کے دینی اور دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں، مگر دیدار مصطفیٰ وہ نرالی عبادت ہے، وہ یکتا عبادت ہے کہ رب کائنات نے جو اثر اس عبادت میں رکھا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے، نماز پڑھیں ثواب ملتا ہے، روزہ رکھیں ثواب ملتا ہے، تلاوت کریں ثواب ملتا ہے، حج کریں ثواب ملتا ہے، باقی کئی قسم کی عبادات ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیں تو ثواب ملتا ہے، اللہ پاک بندے کی عبادات پر راضی ہو جائے اور وہ چاہے تو ان عبادات کی برکت سے ولایت کے بلند رتبے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ مگر قربان جائیے، دیدار مصطفیٰ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس خوش نصیب نے ایمان کی حالت میں آپ کی ظاہری زندگی میں چاہے لمحہ بھر کے لیے ہی یہ عبادت کر لی، یعنی دیدار مصطفیٰ کی سعادت ایک لمحے کے لیے بھی پا لی، وہ قیامت تک کے لیے اولیاء کا بھی سردار یعنی صحابی بن گیا۔ ایسی عبادت ہے، کیا نرالا حسن ہے، کیا نرالی برکت ہے۔ چہرہ مصطفیٰ صحابی گر ہے، یعنی صحابی بنانے والا چہرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں ولی تو ہوتے ہیں، غوث ہیں، قطب ابدال تو ہوتے ہیں، مگر قیامت تک کے لیے کوئی بھی نیا صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رخ مصطفیٰ جس کی برکت سے صحابی بنتے تھے وہ پرنور چہرہ اب دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں ہے۔ اب یہاں ذرا غور فرمائیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا غوث، قطب ابدال، کوئی بڑے مرتبے والا بھی کسی صحابی کے قدموں کے برابر بھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں، وہ جنگ کے موقع پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، جنگ جاری تھی، جنگ میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، کوئی حج نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، کوئی اور عبادات نہیں کی، وقت ہی نہیں ملا، کیونکہ شہید ہو گئے۔ ادھر ایمان قبول کیا، ادھر شہید ہو گئے، اور دوسری طرف قیامت تک آنے والے اولیاء کرام میں بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، سال ہا سال عبادتیں کی ہیں، راتیں جا کے گزاری ہیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، کئی سال روزے رکھے ہیں، ہزاروں مرتبہ قرآن کریم ختم کرنے والے بڑے بڑے بلند رتبہ اولیاء کاملین، ان میں کوئی بھی اس صحابی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک طرف اتنی عبادتیں اور دوسری طرف صرف چند گھنٹوں کی حالت ایمان والی زندگی۔ یہ سال ہا سال کی محنتیں اس چند گھنٹوں کی حالت ایمان والی زندگی کے برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ ایک ہی ہے، وہ صحابی ہیں، انہوں نے حالت ایمان میں چند گھنٹے ہی گزارے، مگر انہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا ہے۔ ان کے پاس دیدار مصطفیٰ والی وہ اعلیٰ ترین نیکی موجود ہے کہ جو قیامت تک آنے والے عبادت گزاروں کو نصیب نہیں ہے۔ یہ ہے دیدار مصطفیٰ کی برکت۔ جیسے حالت ایمان میں میرے آقا کی ظاہری زندگی میں یہ دیدار نصیب ہوا، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا سردار بن گیا۔ معاذ اللہ، بعض نادان صحابہ کا ادب نہیں کرتے، غلط باتیں کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں فلاں صحابی کی کوئی فضیلت نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بے ادبی اور بے ادبوں کی شر سے بچائے۔ ایسے نادان ذرا غور تو کریں، کیا حالت ایمان میں رخ مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جانا یہ کم فضیلت ہے؟ ایمان کی حالت میں امام الانبیاء کی صحبت ببرکت کا فیض مل جانا یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اللہ پاک ہمیں با ادب رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔